بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ XYZ نے اسے اس کی سوچ اور فکر اور رزق اور خون سے محروم کرتے ہوئے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے۔ فقیر بے نوا خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے اور فلک بوس پہاڑوں، نیلے سمندروں، وسیع و بسیط مرغزاروں اور پرہیبت صحراؤں، زیر زمین اور برسر زمین انمول انگنت اور بے پناہ خزانوں کا مالک، کشکول بدست، بھوکا، بیمار اور بستر مرگ پر ہچکیوں کا شکار ہے۔ اس کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں نے اس خطۂ بے پناہ کی کونچیں کاٹ ڈالی ہیں۔ پھر سے کھڑا ہونے کے لیے اسے جراحی اور بحالی کے ایک عظیم عمل اور وقفے کی ضرورت ہے۔ مرض سنگین نہیں بلکہ مرض الموت ہے۔ کبھی کاردیش برادر بزرگ ترکی کو یورپ کا مرد بیمار قرار دیا گیا تھا۔ آج پاکستان ایشیا کا مرد بیمار ہے، لیکن تیسری دنیا کا کوئی معذور و مفلوج نہیں، کرۂ ارض کا مرد محتاج بن چکا ہے۔ مرض سنگین نہیں، مرض الموت ہے۔ وہ دلوں کی غربت کا شکار ہے۔ اس کے لیگر ٹینکوں اور طیاروں سے اور اس کے امراء اور فقیہوں کی تجوریاں زر و جواہر سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں ایٹم بم ہے، لیکن اسی کے بچوں رائندگان درگاہ کے لیے آٹا رہا نہ دال، علاج ممکن ہے نہ اور کشکول توڑا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کی غربت اور بھوک مٹائے بنا محتاجی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں دلوں کی غربت مٹانی پڑے گی اور ہوا و حرص کے خاتمے کے لیے تریاق کی ضرورت ہے، جو عراق سے نہیں، مغرب اور مشرق سے نہیں، اپنی ہی مٹی کی جڑی بوٹیوں سے ملے گا۔ یہ صورتحال کس نے پیدا کی؟ یہ سوال بے سود ہے کہ نئے یا پرانوں میں کوئی ہے جس کے دامن پر اس خون ناحق کے چھینٹے نہ ہوں۔ جج، جرنیل، جاگیردار، سیاست مدار اور کرشمہ ساز جادوگر، مرد اور خواتین، دائماً برسر اقتدار ان چولی برادروں میں کوئی ہے جو دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کریں، اور پھر معصومیت کے دعوے دار وہ کروڑوں بھی جو اجتماعاً اپنے رب کی بجائے انہیں اپنا رازق و مالک و محافظ سمجھتے ہوئے شرک اجتماعی کے مرتکب ہوتے رہے۔ وہ جو اپنی بھوک ننگ، محرومی اور دکھوں کی بے پناہ قوت کا طوفان اٹھا دینے کی بجائے اسی جوہر کی جونکوں اور مگر مچھوں کی غذا بنتے رہے۔ وہی تو قہار تھے جنہوں نے مادر وطن کو اپنے کندھوں پر اٹھائے سہاگ رات سے آج اس لمحے تک محض ایک نان جویں کی خاطر سبز، خاکی، کالی، پیلی اور نیلی افریتوں کے آگے ڈالے رکھا۔ اس رقص ابلیس میں کوئی نہیں جو شامل نہ ہوا۔ جراحی، بحالی اور واپسی کے لیے لہٰذا ہر ایک کو اپنے کندھے پیش کرنے ہوں گے۔ اب لازم ہے کہ ہر پاکستانی اپنے گریبان میں جھانکے حصہ بقدر جثہ کام کرے، اللہ اور پاکستان سے معافی کے لیے ملتجی ہو، الف بے پے پڑھے اور صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے اپنے اس گھر کے اخلاقی، معاشی اور معاشرتی حوالوں سے منہدم در و دیوار کو اٹھانے اور اس کے نظریاتی اور جغرافیائی وجود پر لہراتے سیاہ بالوں کو دور کرنے کے لیے دامے، درمے، قدمے اور سخنے میدان عمل میں نکلے۔ اپنا وطنی اور شہری استحقاق استعمال کرتے ہوئے سیاسی، معاشی اور معاشرتی بحرانوں کو جنم اور تحفظ دینے والے ٹرائیک کا جملہ سیاسی قیادت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو مندرجہ ذیل تجاویز پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، انتخاب کا کھیل سال 6 ماہ نہیں 5 سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ کبھی کے دن لمبے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں، لیکن سفر کٹ نہیں سکتا۔
اگر آپ بیٹھ جائیں ماضی پر راکھ ڈالی جا سکتی ہے، نہ تاریخ کے چہرے پہ نقاب، سب ہی نظریہ ضرورت کی اولاد، چوہے بلی بزکشی، شطرنج، چوگان، 18 کھتیوں اور پوکر کا یہ کھیل کیا بہت نہیں کھیل لیا گیا؟ 72 سال آپ نے گرج برس کر لے لیے، اگلے 5 سال کیا آپ پاکستان کو دے نہیں سکتے؟ اگلے 5 سال کے لیے کیا آپ اپنے وجود اور طائفوں سے ہجرت اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے نہیں ہو سکتے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو براہ کرم ایک بار مل بیٹھیے، بانٹ لیجئے اور 5 سال کے لیے بجلی، پانی، زراعت، صنعت، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اپنی بنیاد پر، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر 2028 کے انتخابی میدان میں اتریے گا۔ سینٹ آف پاکستان سے آپ کے اپنے منتخبہ 4 ارکان اور گلگت بلتستان اور کشمیر کے ایک نمائندہ کے علاوہ اتنے ہی ماہرین پر مشتمل مرکزی نگران انتظامیہ بندوبست کے لیے آپ کی پشت پناہ ہو۔ صوبے بھی اسی کے تحت بنا مزید اخراجات نسبتاً بہتر شہرت کی حامل بیوروکریسی کے زیر انتظام ہی رہیں۔ صوبائی سیاسی جماعتوں کو مندرجہ ذیل ہر شعبے میں بھرپور نمائندگی دی جائے۔ بجلی اور پانی کا شعبہ، فصل 9 کی نمائندگی کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف ملک کے شمالی علاقوں میں موجود 50,000 میگا واٹ کی مصدقہ توانائی کو اپنے قائد کے زیر کمان لگام ڈال کر ملک کو شاہراہ ترقی پر واپس ڈالتے۔ زراعت کے امکانات بھرے میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی لاکھوں ایکڑ بے آباد اور بنجر زمین کو زیر کاشت لا کر پاکستان کو خوراک کے معاملے میں خود کفالت دلائے۔ محنت کشوں اور کسانوں کی فوج ظفر موج کو متحرک کرتے ہوئے وہ اس ملک کو مشرق وسطیٰ کا اناج گھر بنا سکتی ہے۔ صنعت، تعلیم اور صحت، ان دونوں شعبوں کو مرکزی انتظامیہ منتخبہ ماہرین اور نیک نام اور کامیاب فلاحی اداروں جیسے الخدمت، اخوت اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیں۔ مروجہ سیاست اور خدمت کے درمیان اس مقابلے کے نتائج حیران کن اور رول ماڈل کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی نے پوری دنیا میں تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا ہے، اس ملک کے لیے اس کی خدمات لی جائیں۔ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ وہ کام جو فوری کرنے کے ہیں: نمبر 1، گریڈ 20 اور اس سے اوپر تمام افسران بشمول اعلیٰ و ادنیٰ عدلیہ، مسلح افواج کی جملہ مراعات جو عام شہریوں کو حاصل نہیں ہیں، مثلاً رہائش، پانی، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ، بلا معاوضہ یا رعایتاً یکمشت ختم کر دی جائیں۔ ان کے ماہانہ مشاہروں میں کم از کم 50% کی کمی کر دی جائے، جو اس کے باوجود ایک محنت کش کی ماہانہ سے 3 گنا زیادہ ہی ہوں گے۔ نمبر 2، انہیں اور ان کے زیر کفالت کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی بالکل وہی سہولیات میسر ہوں جو عام شہریوں کو حاصل ہیں۔ نمبر 3، لازم ہو کہ ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی اور مرکزی افسران کی اولاد مقامی سرکاری تعلیمی اداروں سے ہی مستفید ہو، نہ کہ ایچیسن کالج اور اس طرح کے دوسرے اداروں سے۔ نمبر 4، لیز پر دی گئی تمام زمینیں مسلح افواج اور دوسرے اداروں سے واپس لے کر اجتماعی فارموں کی صورت آباد کی جائیں۔ اداروں کی تحویل میں وہ تمام زمین جو انہوں نے ابھی تک تقسیم نہیں کی بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ دریاؤں کے کناروں پر کچے کی تمام زمینوں سے قبضہ چھڑوا کر جنگلات کی افزائش کے لیے ریاستی بیت المال کا حصہ بنا دیا جائے۔ لاکھوں ایکڑ وہ ریاستی زمینیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں، انہیں پاک آرمی اور مقامی لوگوں کی مشترک جدوجہد سے قابل کاشت بنایا جائے۔ معدنیات کی نشاندہی کر کے جہاں ممکن ہو انہیں مقامی لوگوں کو 50% کا حصے دار بنا کر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یوں خام مال کی پیداوار بڑھے گی اور محنت کا شوام اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ ان کا امکان کن
محنت کشوں کو بلا سود حکومتی قرضے اور ہنرمندانہ مشاورت بر موقف پہنچائی جائے۔ نمبر 6، پاک آرمی کی کم از کم 50% نفری کو حاصل تنخواہ اور مراعات کے ساتھ انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے محنت کش پلٹنوں کی صورت دے دی جائے۔ 50% معمول کی تربیت اور دفاعی ذمہ داریوں پر رہے اور عدلتی بدلتی رہے تاکہ تعمیر وطن میں شریک ہو جو دفاع وطن کا نقطۂ آغاز ہو۔ مسلح افواج اور دوسرے سرکاری محکموں کے افسران جو گھر بیٹھے معقول پینشن اور مراعات لے رہے ہیں، ریکال کر کے کھانے پینے کی سہولتوں کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کے مطابق تعمیر وطن کمیشن میں شامل کیے جائیں۔ تینوں مسلح افواج کو جنگی بنیادوں پر شجرکاری کی ملک گیر مہم کی قیادت سونپ کر عوام کے اشتراک سے اسے خطرات سے دوچار کرۂ ارض کے لیے ایک رہنما نمونہ بنا دیا جائے۔ رسہ کشی کے آخری کھیل میں مصروف سیاسی رہنما، جج، جنرل اور عوام اگر اس ملک سے مخلص ہیں، اسے معذوری اور محتاجی اور ذلت کی کھائی سے نکالنا چاہتے ہیں، تو راستہ صرف یہی ہے: 5 سال کے لیے وہ اقتدار کے اکھاڑے سے نکل کر تعمیر اور بحالی کو اپنی منزل قرار دیں۔ وہ یاد رکھیں کہ فطرت افراد کے گناہوں سے اغماض برت لیتی ہے، لیکن وہ قوموں کے ان جرائم کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی جن کا کھرا ان کے حکمرانوں کے گھروں تک پہنچتا۔ آپ، پاک آرمی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور اب تحریک انصاف اور اس طرح بہت سب سیاسی جماعتیں سب اپنے اپنے دور حکمرانی میں اس ملک کو پہنچے زخموں اور اس قوم کا مقدر ہوئی محرومیوں کے ذمہ دار ہو۔ طاقت اور قوت کے زوم میں، تخت و تاج کی محبت میں، حب مال، حب جاہ اور طلب نشاط کے لیے 7 اشرے آپ کے ہوئے، کیا اگلے 5 سال آپ پاکستان کو نہیں دے سکتے؟ آپ کے زیر سایہ جینے کی سزا کاٹنے والا یہ شہری اور سپاہی آپ کو اس احسار کے لیے چیلنج تو دے رہا ہے، لیکن اسے حق ہے کہ وہ آپ سب کے گرے بانوں پر ہاتھ ڈال کر آپ کو یہ تنبیہ بھی کرے کہ اگر اس آخری لمحے بھی آپ اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کو لگام ڈالتے ہوئے پاکستان کے زخموں کے لیے مرہم نہ بنے تو آسمانوں میں آپ کی بربادی کا وہ مرثیہ لکھ دیا جائے گا جو 1258 میں اور 2003 میں بغداد، 1492 میں غرناطہ، 1857 میں دہلی اور 1967 میں یروشلم، 1971 میں ڈھاکہ اور 2011 میں طرابلس کے لیے لکھا گیا، اس لیے کہ آج کے اسلام آباد کی کیفیت، احوال اور صورت بے آئینے ہی وہی ہے جو ان شہروں، خطوں، قوموں اور ان کے بدبخت اور بد نصیب حکمرانوں کی تھی۔ اگر یہ منظور نہیں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی پرانی آواز نہیں، اب کے گرج اور کڑک کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں نے ماسٹر لال کی طرف سے حبس دوام 25 سال کی سزا بھگتی ہوئی ہے۔ آپ میں سے اکثر 2-4 دنوں کی مار ہے، اور اگر وہ پھر آ گیا تو تاریخ ایوب، ضیاء اور مشرف کے ادوار پر رحم و کرم کا پردہ ڈال دے گی۔ آپ میں کوئی نیلسن منڈیلا ہے، نہ ہی کوئی اردوان، اور نہ ہی آپ کی قوم ترکمان یا طالبان۔ 2023 کے الیکشنوں کے بعد جو طوفان اٹھے گا وہ 1970 کے الیکشنوں سے پہلے آنے والے اس سائیکلون کا ہمزاد ہوگا جو آدھا دھڑ لے گیا تھا۔ دوسرے دھڑ کے لیے کیا آپ سب وہی کہانی دہرانے کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیں گے؟ یقیناً یہ سوال اٹھے گا کہ آئین کی یہ خلاف ورزی کیسے ہوگی، کون کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ وہی جو پہلے اپنے لیے کرتے رہے اب ملک کے لیے کر جائیں۔ سینٹ بہرحال ایک آئینی اور منتخبہ اعلیٰ نمائندہ ادارہ ہے جسے حکومت سپرد کرنا آئین سے اتنا بڑا انحراف نہیں ہوگا جیسے ملک پر فوج کی حکمرانی قائم کرنا اور اسے عدلیہ اور سیاستدانوں کی طرف سے قبول کر لینا۔ کیا آصف علی زرداری، نواز شریف، عمران خان اور پاک آرمی اپنی نفی اور وفاق کے آخری نشان پاکستان سینٹ کو 5 سال کے لیے اقتدار دینے کا حوصلہ کرتے ہوئے اجتماعاً تعمیر وطن میں ہاتھ بٹائیں گے؟ کیا فتنہ و فساد کے نتیجے میں مارشل لا کی نسبت یہ حل بہتر نہیں ہوگا؟ فیصلہ آج آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے، کل نہیں ہوگا۔